سورہ بقرہ دوسری یہ سورہ ہے ترتیب کے اعتبار سے. بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے. گائے گائے کے نام سے پوری سورہ آئی. اب پھر گائے کا ذکر کرنے میں لوگ ڈرتے ہیں. کیوں ڈریں گے ہم؟ قرآن کی پہلی دوسری سورہ گائے کے نام سے ہے. گائے کا ذکر آیا ہے لیکن وہ الگ انداز میں آیا ہے. گائے کی پوجا کے اعتبار سے ذکر نہیں آیا ہے, اس کو کاٹنے کے لیے آیا ہے. کاٹنے کے اعتبار سے ذبح ہوئی تھی لیکن کس لیے؟ کھانے کے لیے نہیں. جو قرآن پاک میں ہے وہ میں بتا رہا ہوں. ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا. قتل ہو گیا تو لوگ اس کے جو خاندان والے تھے سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. بڑا مالدار شخص تھا, پیسے والا تھا, لیکن کسی نے مرڈر کر دیا. آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس, کہا کہ اس کا قاتل ڈھونڈ کر کے بتائیے, کون مارا ہے معلوم نہیں. یعنی اس وقت بھی لوگ غیب کی باتیں پوچھنے کے لیے نبیوں کے پاس آیا کرتے تھے. قاتل کون ہے یہ معلوم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ معاملہ رکھا کہ مولا میری قوم آئی ہے میرے پاس, میں ان کو قاتل کیسے بتاؤں کہ جو مرا ہے اس کو قتل کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا. ایک بات یاد رکھے, اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے. بندے کے سمجھ میں آئے نہ آئے, مسلمان کا معنی بھی یہی ہوتا ہے سر جھکا لینا. یہ مت پوچھو کہ کیوں یہ حکم دیا جا رہا ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. اللہ نے فرمایا رکوع کرو, تم یہ مت پوچھو ایسا رکوع کیوں کیا جاتا ہے, الٹا کیوں نہیں کیا جاتا. یہ حکمت تمہارے جاننے کی ضرورت نہیں, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اب بنی اسرائیل جو قوم ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا, اے موسیٰ ان سے کہیں کہ ایک گائے ذبح کرے. کیا کرے؟ ایک گائے ذبح کرے. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تو وہ کیا کہنے لگے, اتتخذون ہزوا, اے موسیٰ آدمی مرا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو. ہم قاتل پوچھنے کے لیے آئے اور آپ گائے ذبح. گائے سے قتل ہونے والے کا کیا تعلق ہے؟ کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی میرے پاس آیا, آنکھ میں درد ہو رہا ہے, بہت تکلیف ہو رہی ہے, اگر میں اس کو چپل دے دوں تو وہ غصے میں آ جائے گا. میں آنکھ درد کی شکایت لے کر کے آیا ہوں اور آپ مجھے چپل پہنا رہے ہیں. ہاں یہ حکیم حکمت جانتا ہے. ایسا ہوا بھی تھا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک شخص آیا حکیم کے پاس پیٹ درد لے کر کے, تو حکیم اس کی آنکھ میں انجیکشن کرنا چاہ رہا تھا. تو کہا یہ کیوں؟ میں پیٹ کے درد کی شکایت لایا ہوں, آپ آنکھ میں علاج کر رہے. کہا کیا کھایا تھا؟ کہا جلی ہوئی روٹی. کہا اسی لیے آنکھ میں انجیکشن کر رہا ہوں تاکہ دیکھ کے کھایا کرے. تو حکیم جانتا ہے کس کام کی کیا حکمت ہے. اب یہاں پر آدمی مرا ہے, اللہ نے حکم کیا دیا, ایک گائے ذبح کرو. لوگوں کو چاہیے تھا پوچھے نہ, کر دیتے ذبح, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن انہوں نے سوال کیا, اے موسیٰ کیا مذاق تو نہیں کر رہے آپ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا سنیے, اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, اللہ کی پناہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مذاق کرنے والا جاہل ہوتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام مذاق نہیں کرتے کیونکہ وہ رشد و ہدایت کے علمبردار ہوتے ہیں, وہ کبھی مذاق نہیں کرتے. اب سنیے, جب انہوں نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال سنا تو کہا ٹھیک ہے ہم ذبح کر دیں گے, لیکن یہ پوچھئے کیسی گائے ذبح کریں. اب انہوں نے سوال کیا, اللہ نے فرمایا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. جب انہوں نے کہا اے موسیٰ اللہ سے پوچھو کہ کیسی گائے ذبح کرے, رب نے فرمایا ایسی گائے جو بچی بھی نہ ہو, بوڑھی بھی نہ ہو, بالکل جوان ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ذبح کر دیں گے. پھر وہ ڈھیٹ قوم تھی, پھر پوچھا انہوں نے, اے موسیٰ آپ پوچھ لیں رنگ کیسا ہونا چاہیے گائے کا؟
اللہ نے پھر حکم نازل فرمایا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، بالکل پیلے رنگ کی گائے ہونا چاہیے، ڈبڈباتی رنگت کی، دیکھنے والوں کو بھا جائے۔ پیلے رنگ کی گائے دیکھا ہے آپ نے؟ اب حکم آیا ہے، جب پوچھو گے زیادہ تو حکم آئے گا، نیلا بھی ہو سکتا ہے، ہرا بھی ہو سکتا ہے، پیلا بھی ہو سکتا ہے۔ اب حکم آیا اس پر ان کو ایک تو جوان گائے چاہیے، دوسری اب پیلی گائے ذبح کرنا ہے۔ جتنے سوال کرتے جاؤ گے مشکل میں بڑھتے جاؤ گے۔ پھر ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم کو شبہ ہو رہا ہے، ذرا یہ بھی پوچھ لیجئے وہ گھر والی چاہیے یا کھیت والی چاہیے۔ اب حکم آ گیا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اللہ نے فرمایا ایسی گائے جو کبھی کسی کھیتی میں کام نہ کی ہو اور کبھی کسی کے ہاں پلی ہوئی بھی نہ ہو، ایسی گائے ذلول، یعنی وہ کام کرائی ہوئی گائے نہیں ہونا چاہیے اور نہ کھیتی باڑی کی ہوئی جو ہل جوتتے ہیں۔ تو اب ایسی گائے لے کر کیا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس انہوں نے 3 سوال کیے، 3 بار میں اور بڑھا دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، وہ تو ذبح کرنے والے لکھتے نہیں تھے، جس کو کام نہیں کرنا ہوتا وہ بار بار سوال کرتا ہے، زیادہ پوچھتا وہی ہے جسے کرنا نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اب ایسی گائے ان کو ڈھونڈنا تھا۔ اب اللہ کی حکمت دیکھیں، ذبح ہونے والی گائے سے قتل ہونے والے کے قاتل کا کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ تعالی حکمتوں کو ایسے جوڑتا ہے، کبھی کسی کام سے کسی کو نفع پہنچاتا ہے اور اسی کام سے کسی کو ذلیل بھی کرتا ہے۔ یہ قوم ڈھونڈتی رہ گئی، کوئی گائے کہاں ملے گی ایسی؟ دنیا میں کوئی گائے ایسے ملے؟ ہاں، اتفاق ایسا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا، بڑا پرہیزگار تھا، اور اس کے گھر میں ایک چھوٹی سی بچیا گائے کی ایک چھوٹی سی بچیا تھی۔ اب اس کو وہ پال رہا تھا اور اچانک بیمار ہو گیا۔ بیمار ہونے کے بعد اسے ایسا لگا، اس کا اکلوتا چھوٹا سا بیٹا تھا گود میں کھیلنے والا، سوچا میرے بیٹے اور میری بیوی کی پرورش کا ذمہ کون لے گا؟ اس نے یہ سوچا کہ اب میں بیمار ہوں، موت کے قریب سے قریب جا رہا ہوں، اپنی اس گائے کی چھوٹی سی بچیا کو لے کر جنگل میں آیا اور چھوڑ دیا۔ کیا کہہ کر کے اے اللہ میں یہ تجھے دے رہا ہوں، یہ میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، میرا بچہ جب جوان ہو جائے تو یہ گائے اسے بڑی کر کے تو لوٹا دینا۔ یہ توکل کیسا تھا لوگوں کا، یہ یقین کیسا تھا کہ میرا بچہ گود میں کھیل رہا ہے ابھی میری بیوی کے، جب وہ جوان ہو جائے تو اس گائے کو بڑا کر کے تو لوٹا دے۔ اللہ پر توکل کرنے والے کا صلہ کیا ہوتا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ اللہ اکبر، رب ذوالجلال نے اس گائے کی بچیا کو ایسے پرورش کی، وہ گائے جب بڑی ہوئی، پوری دنیا میں وہ تنہا گائے تھی جو کسی کی کھیتی میں کام نہیں کی تھی، کسی نے اسے پالا نہیں تھا، صرف اللہ نے پالا تھا، خود سے چر کے بڑی ہوئی تھی، اور پھر اس کا رنگ بھی بالکل پیلے کلر کا تھا، اور وہ نہ بہت بچی تھی نہ بوڑھی تھی، بالکل جوان۔ یہ دنیا میں ایک ہی گائے تھی، وہ شخص تو انتقال کر گیا جس نے اس گائے کو اللہ کے حوالے کیا تھا، انتقال کر گیا۔ اور پھر کئی سال کے بعد یہ اس کا بیٹا جب جوان ہوا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرے ابا نے ایک گائے کی بچیا کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا، اللہ کے حوالے دے کر کے آئے، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جب بیٹا جوان ہو جائے تو اسے جنگل میں فلاں جگہ بھیجنا اور اللہ سے وہ گائے واپس مانگ لینا، اسے مل جائے گی۔ کتنا یقین تھا ان لوگوں کو، اہل اللہ یہی ہوتے ہیں۔ جب بیٹا جوان ہوا تو ماں نے کہا بیٹا جا جنگل میں۔ یہ جوان لڑکا جنگل میں آیا، اپنے صالح باپ نیک باپ کا یہ وارث تھا، اللہ کو یوں ندا دینے لگا، اے رب کریم میرے باپ نے تیری بارگاہ میں ایک چھوٹی سی بچیا چھوڑی تھی اور تیرے حوالے کر کے وہ دنیا سے چلا گیا تھا، اگر وہ گائے اب جوان ہو چکی ہے تو مجھے لوٹا دے۔ وہ ابھی ہاتھ اٹھا ہی رہا تھا کہ وہ بالکل فربا صحت مند تندرست گائے اس کے سامنے آ گئی۔ کتنے سالوں کے بعد رب ذوالجلال نے ہو بہو اسی طرح اس گائے کو لوٹایا،
وہ قادر مطلق ہے. انہو علی رجعہ لقادر. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوٹانے پر قادر ہے, قدرت رکھتا ہے. بندے کو یقین ہونا چاہیے. آج خیرات دے کر کے بھی لوگوں کو شک ہوتا ہے پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا, ملے گا کہ نہیں ملے گا. اللہ کے حضور دے کر کے دیکھو, اس طرح سے انویسٹ اس میں بھی کرو. رب ذوالجلال میں تجھ پر یقین کرتے ہوئے یہ چیز تیرے حوالے کر رہا ہوں, جب میرے گھر میں فاقہ آ جائے تو مجھے یہ لوٹا دے. دیکھنا پھر مولا لوٹائے گا کہ نہیں لوٹائے گا, یقیناً لوٹائے گا. قرآن کا حکم ہے, جھوٹ نہیں ہو سکتا. وہ گائے مل گئی, وہ نوجوان لڑکا گائے کو لے کر کے اپنی ماں کے پاس آیا. کہا بیٹا فاقے چل رہے ہیں گھر میں, جا بازار میں بیچ آ, لیکن بیچنے سے پہلے جب سودا طے ہو جائے تو مجھ کو ضرور بتانا. بیٹا بھی فرما بردار تھا. باپ جب نیک ہوتا ہے تو اولاد کو کیسا صلہ ملتا ہے, اولاد پر بھی اس کی تاثیر آتی ہے. بازار میں ماں سے پوچھ کر کے گیا کہ کتنی قیمت لگاؤں. ماں نے کہا 6 درہم میں بیچ دینا. 6 درہم میں شاید ان کا مہینہ بھر گزارا ہو سکتا تھا. 6 درہم اس نے قیمت لگائی. بازار میں 2 حسین نوجوان آئے, انہوں نے کہا گائے بڑی اچھی ہے, کتنے میں بیچو گے؟ اس نوجوان نے کہا 6 درہم میں. بھاؤ تاؤ ہوتا ہے نا, تو سامنے والوں نے کہا ہم 12 میں خریدیں گے, دو گے؟ گاہک کم میں پوچھتا ہے کہ زیادہ میں؟ کم میں پوچھتا ہے. لیکن اس نوجوان بچے سے ڈبل میں پوچھ رہے ہیں خریدار. کوئی ایسا ہوتا جو لالچ بھری ہو, جلدی سے اسے پکڑا کر کے 6 اپنے رکھ لیتا, 6 ماں کو دے دیتا. لیکن اس بچے نے کہا نہیں, میں پہلے اپنی ماں سے پوچھ کے آؤں گا. ماں نے 6 درہم میں بیچنے کے لیے کہا تھا, اب تم 12 درہم لگا رہے ہو, میں پہلے بار پوچھ کر کے آؤں گا. آیا اور کہا ماں میں تو 6 میں بیچنے کے لیے نکالا ہوں گائے کو, لیکن خریدار 12 میں پوچھ رہے. ماں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اب 12 میں اس کی قیمت لگا دو. گیا بازار میں, 12 کی قیمت جب لگایا اس کی, تو پھر 2 نوجوان اس کے پاس آئے. کہا گائے بڑی اچھی ہے, کیا ہمیں یہ 24 میں دے دو گے؟ ڈبل کر دیا انہوں نے. اس بچے نے کہا نہیں, میں پہلے اپنی ماں سے پوچھ کر کے آؤں گا اور اس کے بعد پھر بیچوں گا. ماں کے پاس پھر آیا اور کہا عجیب حال ہے ماں, میں 12 میں بیچنا چاہتا ہوں لیکن خریدار 24 میں پوچھ رہا ہے. ماں نے کہا بیٹا وہ عام خریدار نہیں ہے, شاید اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی فرشتہ ہے. اس بار آئے تو اسے پکڑ لینا اور پوچھ لینا اس گائے کی میں کیا قیمت لگاؤں, آپ ہی بتا دیں. ہو یہ اہل اللہ تھے, اللہ والے لوگ, وہ جانتے تھے. اس بار جب یہ نوجوان بازار میں آیا تو پھر وہ خریدار آئے, نوجوان انسانی شکل میں. تو اس نوجوان بچے نے ان کو پکڑ لیا اور کہا میری ماں نے بتایا ہے کہ اب آپ ہی اس کی قیمت بتا دیں. انہوں نے کہا اے بندے ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں, اس گائے کی قیمت 6 درہم 12 درہم نہیں, تو ابھی انتظار کر, ایک قوم آئے گی اس گائے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے, ان کی سخت ضرورت ہے اس گائے کی, ان کی سخت ضرورت ہے اس گائے کی, تو قیمت کیا لگاؤں؟ انہوں نے کہا قیمت میں تم کہنا اس گائے کی کھال چھیل کر کے اس کی کھال میں جتنا سونا اور چاندی بھر جائے وہ اس کی قیمت ہے. تو اس نوجوان نے کہا اتنی قیمت دیں گے؟ وہ کہاں دیں گے, ضرور دیں گے. وہ غائب ہو گئے. یہ نوجوان بازار میں تھا, وہ بنی اسرائیل جنہوں نے پوچھ پوچھ کر کے ایسی گائے بنا لی تھی, پیلی چاہیے اور کھیتی باڑی کی ہوئی چاہیے کہ نہیں چاہیے. اب جب آئے پوری دنیا کی چھان مار کر ایک گائے انہیں نظر آئی. کہا بالکل وہی گائے ہے جس کا ذکر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور ان کے رب نے حکم دیا ہے. جلدی سے آ کر کے انہوں نے پوچھا کہ بچے گائے کتنے کی ہے؟ تو سنبھل کر کے اس نے ریٹ بتایا کہ گائے تم سب کو خریدنا ضروری ہے. کہا ہاں, ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک تو بیچے گا نہیں. کہا میرے گائے کی قیمت یہ ہے کہ اس کی کھال بھر کر سونا اور چاندی آ جائے. ظاہر سی بات ہے دنیا میں ایک ہی گائے تھی, اس کی قیمت بھی تو ہونی چاہیے. تو وہ منہ بسور کر کے رہ گئے. کہا ارے بھائی اتنا بھی تو زیادہ نہ کرو. ظاہر سی بات ہے اب اللہ کا حکم تھا, ایک طرف ایک صالح گھر کو اللہ نفع پہنچا رہا ہے اور ایک ضدی قوم کو ذلیل بھی کر رہا ہے اسی ایک چیز کے ذریعے سے. تو اب
وہ لوگ بڑے منت سماجت کے بعد پھر تیار ہو ہی گئے. وہ لڑکا دینے کو تیار نہیں تھا. آخر وہ سب پورا مال جمع کیے. کون سا مال جانتے ہیں؟ جو قتل ہو چکا تھا بیچارہ, بڑا مالدار آدمی تھا, اس کا قاتل معلوم کرنا تھا. کون ہے قاتل؟ تو اسی کا پورا مال جمع کر دیا گیا. جس کا مرڈر ہوا ہے اس کا پورا مال جمع کیے تو وہ گائے کی کھال بھر کر کے ہو گیا سونا چاندی. اب جمع کر کے اس کو دیا گیا, اس بچے نے دے دیا, لے جاؤ گائے. اب گائے کا کرنا کیا تھا؟ اتنی مہنگی گائے, بہت مہنگی گائے تھی. اب حکم دیکھے اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. اللہ فرماتا ہم نے کہا, اب تفسیر میں ہے کہ گائے کو ذبح کرو, ذبح کرو, پہلے اس کو ذبح کرو. اور اللہ فرماتا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, ذبح کرنے والے لگ نہیں رہے تھے. پالا ہوا بکرا جلدی کوئی قربانی میں ذبح نہیں کر پاتا, بہت خرچہ کیا ہوں. یہ تو سونا چاندی دے کر کے لائے ہوئے تھے, دل بسور رہا ہوگا. ذبح کر دیا. اب حکم آیا رب تعالیٰ کا کہ اس کی پونچھ لے کر, اس کی دم لے کر وہ مرے ہوئے آدمی کے اوپر مارو. اب وہ مرے ہوئے آدمی کو انہوں نے اس کی پونچھ لے کر کے مارا, وہ زندہ ہو گیا. جس کا قتل ہوا تھا وہ زندہ ہو گیا. وہ اٹھا اور اٹھ کر کے بولا کہ مجھے میرے چچیرے بھائی نے قتل کیا اور میرا مال لینے کے لیے اس نے ایسا کیا, اکیلے میں مجھے قتل کر دیا. اب حکم تھا جس نے جس کو قتل کیا قصاص ہے, جان کے بدلے جان. تو ساری قوم تیار ہو گئی, موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, کہا جس بھائی نے اس کو قتل کیا تھا مال ہڑپنے کے لیے, اس کو بھی لایا گیا اور قتل کر دیا گیا, قصاص. اور مال آلریڈی گائے کو دے دیا گیا تھا, بچا کچھ بھی نہیں تھا بنی اسرائیل کے پاس. اب یہاں پر کچھ چیزیں حکمتیں سمجھنے کی ہیں. اللہ رب العزت نے جو یہ حکم فرمایا, ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں آئے زندہ ہی گائے کی پونچھ لے کے مار دیتے, تو نہیں, ان سے ذبح کروایا گیا. بہت مہنگی گائے ہے, جب کسی مہنگی چیز کو ذبح کرو گے تو کوئی زندہ چیز بھی تمہیں نظر آئے گی. اپنے دل کے اندر جو غبار ہے اس کو جب ذبح کرو گے تو اللہ کے مشاہدات دیکھنے کو ملیں گے. اور یہ سب چیزیں اپنے اندر باقی رکھ کر کے تم چاہو گے کہ قدرت کے عجائبات دیکھو, نہیں ملیں گے. اب صوفیہ کرام فرماتے ہیں اس سے درس یہ حاصل کرنا چاہیے کہ ایک مہنگی گائے اللہ نے ذبح کروایا, کس کے لیے؟ ایک قاتل معلوم کرنے کے لیے. کیسے یہ مرا ہے, اس کا قاتل کون ہے یہ معلوم کرنے کے لیے بہت مہنگی گائے ذبح کروایا. صوفیہ کرام فرماتے ہیں اے بندے, اگر تو بھی یہ دیکھنا چاہے کون تجھے آج ذلیل کیا ہے, کون تجھے آج گمراہ کر رہا ہے, کون ہے وہ جو تجھے گناہوں پر لے جا رہا ہے, کون ہے جو تیرے دل کو مردہ کیا ہوا ہے, اس کو جاننا ہے تو پھر تم اپنے لیے جو بہت کچھ مہنگے گناہ جمع کر کے رکھے ہو ان کو ذبح کرو, تمہارا قاتل خود معلوم پڑ جائے گا. تمہیں کون گمراہ کر رہا ہے وہ ابلیس لعین سامنے نظر آئے گا. لیکن پہلے اپنی خواہشات کو قتل کرنا ہوگا. تو یہ جو گائے کا ذکر آیا ہے جس کے ذبح کرنے کے بعد قاتل کا پتہ چلا, اس لیے اس سورے کا نام کیا ہوا ہے؟ سورہ بقرہ, گائے والی سورہ ہے. بہرحال گائے کے احکام پھر کبھی عرض کیے جائیں گے. اس سورے میں بہت ساری اور باتیں, جیسے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے کہ کیسے آپ کو پیدا کیا گیا, پھر بنی اسرائیل پر اللہ نے کیا کیا نعمتیں اتاری ان کا ذکر ہے, پھر ہاروت ماروت 2 فرشتوں کا ذکر ہے جن کو اللہ نے آزمائش کے لیے اتارا تھا, انہیں جادو سکھا کر کے دنیا میں بھیجا گیا تھا. تو یہودیوں کے بیچ میں وہ آتے تھے, یہودی سب سے زیادہ ان سے جادو سیکھتے تھے, جادو سیکھنے کی کوشش کرتے. وہ فرشتے کہتے بھی تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر, ہم تو برائے آزمائش اتارے گئے ہیں, تم کفر مت کرو. لیکن وہ یہودی کون سا جادو سیکھتے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, ان سے وہ شوہر اور بیوی کے درمیان نفرت ڈالنے والی جادو سیکھتے تھے. کون سیکھتے تھے؟ یہودی. بنی اسرائیل روزانہ ان سے جادو سیکھتے تھے اور پھر لوگوں پر وہ امپلیمنٹ کر کے دیکھتے تھے, ٹرائل کر کے دیکھتے تھے, لوگوں کو الگ کرتے تھے, جوڑے
नफरत में तब्दील कर देते थे। वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यनफअहुम, अल्लाह फरमाता है इन फरिश्तों से ये लोग वही सीखते थे जो उनको जरर दे, तकलीफ पहुंचाने वाली चीजें, नफा वाली चीज कोई नहीं सीखते थे। अब जरर देने वाली, जादू है ही तकलीफ देने के लिए, जादू हलाल नहीं है, हराम है। इस्लाम में जादू के लिए ये कहा गया, बाज सूफिया इकराम ने फरमाया जिसने जादू किया सीखा वो जंदीक है, उसे तौबा की भी तौफीक नहीं दी जाएगी। अंदेशा है कि कुफ्र पर उसकी मौत हो जाएगी, अंदेशा है कि वो काफिर मरेगा, जादू के करीब भी ना जाए। मुसलमानों का इससे क्या ताल्लुक? लोग अपनी भड़ास निकालने के लिए बाज जादूगरों के पास जाते हैं, ज्योतिषों के पास जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं। उनके मुतालिक कहा है, बुजुर्गों ने फरमाया जो जादू करता था या कराता था, मर जाने के बाद उसकी कब्र खोद करके देखे, उसकी कब्र में खिंजीर निकलेगा, उसकी शक्ल खिंजीर की बना दी जाएगी और उसका चेहरा किबले से फेर दिया जाएगा, किबले की तरफ से उसका चेहरा हटा दिया जाएगा। जादू सीखने का काम तो यहूदी करते थे, मुसलमानों में इसका कोई तस्वुर ही नहीं होनी चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू को आजमाया लोगों ने, वो भी यहूदी ही थे, यहूदियों ने इस तरह के जादू किए। तो ये हारूत मारूत का जिक्र आया है कुरान पाक में, जो दो फरिश्ते उतरे थे, उनका बड़ा लंबा किस्सा बयान किया जाता है, लेकिन मैं मुख्तसर सी बात इतनी अर्ज कर रहा हूं, बाकी किस्से की सेहत के बारे में हमें मालूमात नहीं है। तो ये जादू सिखाते थे, लेकिन ये कह करके सिखाते थे कि हम आजमाइश के लिए आए हैं तुम्हारी, तुम में से कौन हमसे अच्छी चीजें लेता है और कौन खराब चीजें लेता है। तो इस तरह से यहूदियों ने जादू को इतना फैलाया था कि फिर सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो इनके सारे जादू की किताबें जमा किया, सारे जादू जो जो ये करते थे, बड़ा फितना मचा करके रखा था इन्होंने पूरी दुनिया भर में, सब जमा करके उन्होंने अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सब कुर्सी के नीचे दबा दिया और उस पर आप बैठते थे। किसकी मजाल, किसकी हिम्मत कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी को हिला करके दिखाए, कोई करीब नहीं आता था। हत्ता कि आपकी वफात के बाद भी उस कुर्सी के नीचे क्या है वो खोद करके देख नहीं सके। अब मैं आपको जोड़ता हूं इस बात से जो करंट पोजीशन है आज यहूदियों की, हैकले सुलेमानी, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो बनाया था, जिसको आज थर्ड टेंपल के नाम से ये बनाने जा रहे हैं, मस्जिद अक्सा जहां पर है बैतुल मुकद्दस, इनका कहना यही है कि यहां पर हैकले सुलेमानी था जिसके अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू की सारी किताबें दफन की थी। जानते हैं इस वक्त इजराइल कई कई फीट नीचे वो लोग खुदाई कर रहे हैं, मस्जिद अक्सा के आसपास सब खुदाई कर चुके हैं और अंडरग्राउंड खोद रहे हैं और दुनिया को क्या बता रहे हैं, हम पुराने आसार ढूंढ रहे हैं, पुराने आसार हम देख रहे हैं कि पहले की कौमें यहां पर आबाद थी तो उनकी कुछ चीजें मिल जाएं। झूठ है, मैं आपको बताऊं, ये जादू की वो किताबें ढूंढ रहे हैं जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लेकर अपनी कुर्सी के नीचे दफन किया था। फिर भी बच बचा करके जो जादू इनके हाथों लगा, उसकी भी इतनी मोटी किताब है आज यहूदियों के पास, जिसका नाम कबाला है। सर्च करके देखना आप, ये मुकद्दस किताब यहूदियों के, हाँ हम जैसे कुरान अजीम को मुकद्दस मानते हैं, ये अपने एतबार से कई चीजों को मुकद्दस मानते हैं। तेलमुद है, ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है, तौरात, इंजील, जबूर, ये तमाम चीजों के साथ साथ एक किताब है कबाला, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जादू ही लिखा गया है, जादू की तमाम तालीमात। पूरी दुनिया भर में ये जादू पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, यानी तजुर्बात करते रहते हैं यहूदी। तो जादू इनके यहां मुकद्दस है। हत्ता के आपने सुना होगा हिप्नोटिज्म, सामने वाले को मशहूर कर देना, आंखों में आंखें डाल करके उसको सुन कर देना और फिर जो डायरेक्शन दे उस पर वो चलता फिरता है, हिप्नोटिज्म, ये भी सब जादू के अमलियात में से है। ये सारी चीजें यहूदियों ने आज पूरी दुनिया में, इससे कबल भी मैंने बताया था कि एक दो नहीं, हमारे बुजुर्गों ने, बाज बुजुर्गों ने यहां तक भी फरमाया है कैंसर कोई बीमारी नहीं, ये भी इनका छोड़ा हुआ जादू है। जादू के तरीके से
ان لوگوں نے کئی بیماریاں بھی ڈالی ہیں لوگوں کے اندر. ہمارا تو عقیدہ ہے بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن فساد مچانے کا کام یہ کرتے ہیں. کئی بیماریوں کو بھی انہوں نے نئے انداز سے لوگوں کے درمیان چھوڑا ہے، جادو کے ذریعے سے. کارٹون نیٹ ورک میں پورا کا پورا جادو ان لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے. جو بچے جادو کا یہ کارٹون دیکھتے ہیں ان کا ذہن ایسے مسحور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اسی میں مگن ہو کر رہ جاتے ہیں. کارٹون کے جب فلمیں یہ بچے دیکھتے ہیں تو اس سے ہٹ نہیں پاتے. کیا وجہ ہے؟ اس میں بھی جادو کر کے رکھا گیا ہے. ہر جو ایک شکل آتی ہے اس میں کچھ ڈاٹس ہوتے ہیں جس کو دیکھتے ہی بچہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. کئی چیزیں انہوں نے دنیا میں پھیلا کر کے رکھا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے 2 سورتیں اتاری ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ دونوں سورے انہی شیطانوں سے بچنے کے لیے ہے. جادو، سحر، نظر بد، حسد، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے. تو آج کی اس تفسیر میں میں یہ تنبیہ کرتا جاؤں گا، ہر دن ہر گھر میں بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عورتیں ہوں، مائیں ہوں، بہنیں ہوں، سارے لوگ فجر میں سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہتھیلیوں پر دم کرے اور اپنے چہرے پر اور اپنے بدن پر جہاں تک ہاتھ جائے مل لے. انشاءاللہ العزیز وہ دن پورا مولا ان کے جادو سے تمہاری حفاظت فرمائے گا. اللہ رب کریم سورہ بقرہ میں موجود سارے مضامین کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال قرآن عظیم کو سہولت کے ساتھ آسانی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.